السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دنیا میں سفر کی کئی قسمیں اور شکلیں ہوتی ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل سفر، بہترین سفر، سنہرا سفر، یادگار سفر جو بندے مومن کا ہوتا ہے وہ مکہ اور مدینہ کا ہے۔ لہٰذا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال حج کے لیے چن لیا ہے۔ ان لوگوں حجاج اکرام کو چاہیے کہ وہ مکہ مدینہ کے تقدس کو برقرار رکھیں۔ وہاں کھڑے ہو کر فوٹو لینا، علماء نے اتنا بتایا کہ بغیر انسان کی کھڑے ہو کے فوٹو لے سکتے آپ، مگر انسان کھڑے ہو کر فوٹو لینا میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ وہ حج عمرے کو جانے والے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرمین میں گزاریں، دعا کریں، تلاوت قرآن کریں، اذکار کریں۔ وہاں جانے سے پہلے کتنا روتے تھے، کتنا اللہ سے دعائیں کرتے تھے سجدوں میں، تہجد وغیرہ میں۔ جب وہ نعمت مل جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، موبائل کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ حرمین کے تقدس کو بھی پامال کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے حجاج اکرام کا ہر لمحہ لحظہ لحظہ کوئی بھی جو زندگی وہاں گزار رہے ہیں آپ ان دنوں میں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حجاج اکرام کو چاہیے کہ وہ حرمین میں رہتے ہوئے اپنے زبانوں کا صحیح استعمال کریں اور دیکھیں کہ یہ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں مسلمانوں کے دل ہیں۔ یہاں سے صحیح اسلام اٹھا تھا تو وہاں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ عرب میں ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ جاتے مدینہ جاتے مگر پھر بھی وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے رہتے ہیں، مکے میں بھی مدینہ میں بھی۔ ایسے حرم میں بیٹھے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عام مسجد میں بیٹھے نہیں، آپ وہ مسجد میں بیٹھے نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس وقت اس بات کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ مکے میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، جیسا کہ صحیح حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں۔ مدینہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں حجاج اکرام کے درمیان میں کچھ کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ مدینہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نماز پڑھنے کا ثواب مدینہ میں 1,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد اقصی میں کتنا ہے تو اس میں بھی روایت مشہور ہو گئی ہے 500 ہے۔ علامہ البانی اس کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو ہر نماز آپ مسجد حرم میں پڑھنے کی کوشش کریں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اگر بیمار ہو جائیں یا عمر زیادہ ہو گئی ہو یا بیمار ہو تو آپ گھر میں نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزاریں اور سب سے بڑھ کے جسمانی تربیت کے بجائے روحانی تربیت پہ زور دیں اور عبادت میں جو لذت اور چاشنی ہوتی ہے اس میں جو ہے غور کریں۔ اور آپ انڈیا میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہیں تو وہاں کی نماز اور حرمین میں ہونے والی نمازوں میں ماشاءاللہ فرق کریں۔ حرم میں جو نماز ہوتی ہے وہاں کی تلاوت ہوتی ہے، پڑھنے کا انداز ہوتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں مکہ مدینہ کی جو تلاوت ہوتی ہے وہ تلاوت دنیا کے کہیں بھی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 جگہ ایسے ہیں جہاں وحی اتری ہے، اور وہاں کے ائمہ ماشاءاللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بندے وہ پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن ابھی اتر رہا ہے۔ شیخ التفسیر مولانا عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ جب حج پہ گئے واپس آئے تو انہوں نے طلباء کے سامنے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، جب میں عبد الرحمن سدیس کی یا سعود الشرائم کی، صلاح البدیر کی قرأت سنتا ہوں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے ابھی وہی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس احساس اور شعور سے آپ مکمل طور پر جو ہے کریں۔ اور حج کا سب سے بڑا پیغام توحید ہے۔ وہاں جانے کے بعد آپ دیکھیں گے وہاں کوئی آپ کو پختہ خبر نہیں ملے گی، کوئی مزار نہیں ملے گی، کوئی قبر ایک بالش اوپر نہیں ملے گی۔ خود نبی کی خبر دیکھو اور اب جا کے بقیع قبرستان کو بھی دیکھ لو آپ، وہاں بھی آپ کو کچھ بھی جو ہے مجھے خبر نہیں ملے گی۔ یہاں تو معلوم ہوا حج کا سب سے بڑا پیغام توحید ہے۔ اس توحید کی نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرو اور وہاں بیٹھ کے دعا کرو، اے اللہ میں توحید پر جمنے کی کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ توحید پر جما دے، اور واپس جانے کے بعد بھی مرتے دم تک توحید پر جو ہے ہم سب کا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔